السلام علیکم ڈیئر ریڈر اور لسنر، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہرام نے مسیح بھیڑ سے خود پر قابو پایا۔ شہرام کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھ کر بہارے نے سٹ پٹاتے ہوئے نظریں چکائیں، بدن میں کپکپاہٹ دوڑی تھی۔ شہرام کچھ پل اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا، اپنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ وہ آج کی رات اپنی کسی بھی عمل سے اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، جانتا تھا آج کی رات عورت کا ڈرنا ایک فطری عمل ہے، مگر اپنی بیوی کا ڈر دور کر کے اسے کمفرٹ کرنا اس کا کام تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے دوبارہ قریب ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا شریف مہذب ہو سکتا ہوں کہ آج کی رات اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ دو؟ تمہارے بغیر اس کمرے میں اپنی جواں راتیں کیسے گزاری ہیں یہ میں ہی جانتا۔ یہ ممکن نہیں، ایک کمرے میں رہتے ہوئے تمہاری طلب نہ ہو۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ شہرام نے گمبھیر لہجے میں مدھم سرگوشی کرتے اس کی کنپٹی پر اپنے لب رکھے۔ وہ بہارے کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے آنکھیں مودے اس کے بلاؤز کے زپ کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ بہارے اس کی بے باک حرکتوں پر روحاسی ہوئی۔ اس کا ہاتھ زپ سے ہوتا اس کی کمر کی بے باکی سے سفر کر رہا تھا۔ وہ اسے نرمی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ بہارے کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اسے خود سے دور چھٹکتی۔ کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں غصے کی حدت دیکھ چکی تھی، جس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ بالکل نہیں، جو بھی کروں گا پیار سے کروں گا، زبردستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم موقع دے کر تو دیکھو، شہرام نے بے باکی سے کہتے آنکھ بند کی۔ وہ اب احتیاط سے اس کی جویلری اتار رہا تھا۔ میری مرضی کے بغیر جو بھی ہوگا زبردستی ہی ہوگا۔ بہارے نے پیچھے کو کھسکتے اپنے بازو پر زور دیا۔ جہاں حق ہو وہاں زبردستی نہیں ہوتی۔ شہرام سنجیدہ تھا، دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی طرف کھینچتے جھک کر اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ ہاتھوں کی بے باکی بڑھتے شدت سے اختیار کر رہی تھی۔ اس کے لمس اور ہاتھوں کی بے باک حرکت پر بہارے کی سانسیں اٹکی تھی۔ شہرام نے اس کی اٹکی سانسوں کو بغور دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اس کے چہرے کی سرخی اس بات کی غماز تھی کہ وہ اس کی فضول سے ضد بہت مشکل سے برداشت کر رہا۔ شہرام تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہارے نے کانپتے دونوں ہاتھوں سے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ یہ ایک الگ بات تھی کہ وہ اس پہاڑ جیسے وجود کا ایک انچ بھی نہیں کھسکا سکی۔ شہرام نے اس کے اور قریب ہوتے نرمی سے اس کا دوپٹہ اتارتے سائڈ پر رکھا، اسے جوکر کی ڈوری کھینچتے اس کی گردن سے کو چوکر سے آزاد کیا۔ تم بہت بے وقوف ہو بہارے۔ تمہیں ٹائم دینے کا مطلب ہے اپنے رشتے کو کمزور کرنا۔ اگر نکاح جیسے بندھن کی اہمیت سمجھتی تو آج اپنی مرضی سے خود کو سونپ دے، نہ کہ یہاں بیٹھ کر مجھ سے ٹائم مانگتی۔ تم جتنا بھی ٹائم مل جائے تم نہیں سمجھو گے۔ تمہارے ناقص عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے اس رشتے کو مکمل کرنا ہی ہوگا۔ شہرام نے سنجیدگی سے کہتے اس کے دوپٹے سے پنز اتارنا شروع کی۔ اب اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ اس ایک ہی تکرار پر وہ بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ بہارے اب بغیر دوپٹہ اور جویلری کے سامنے تھی۔ بہارے رشتے کی خوبصورتی کی ایک دوسرے کی قربت ہے۔ تم میرے اتنے قریب ہو اور میں تمہیں اتنا چھوؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ظلم کرتی ہو مجھ پر؟ شہرام نے اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی گہری براؤن آنکھوں میں دیکھتے بھاری لہجے میں کہا، تم میرے قریب آئے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہارے نے ضدی انداز میں روحاں ہوتے شہرام کو دھمکی دی۔ بہارے تمہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے۔ شہرام نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھا۔ کس بات کا یقین؟ بہارے نے اس کی نرم گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ یہی کہ میں کبھی تم سے اس بات کی معافی نہیں مانگوں گا، شہرام نے مہم سا مسکراتے کہا۔ شہرام کی آنکھوں میں ناشتی شرارت دیکھ کر وہ بھڑ چلتے توہین اور خجالت سے سرخ پڑی۔ دانت پیستے شہرام کو گھور کر دیکھا تھا۔ شہرام کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے وہ بیٹھ سکتے۔ اس سے پہلے وہ ایک قدم آگے بڑھاتے شہرام اسے کلائی سے جکڑتے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چٹانی سینے میں آ سمائی تھی۔ شہرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے سے لپٹا ہوا پھولوں کا گجرا اتارا تھا، جس کے پھول پتیوں کی صورت میں بیٹھ پر گرے تھے۔ شہرام کے سخت گرفت میں جوڑا کھل کر ڈھیلا ہوا تھا۔ بہارے نے اس کی سخت گرفت میں سسکی بھری تھی۔ سائڈ پلٹتے بہارے کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا، اس کی کلائیاں لاک کرتے اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر نرمی سے جھکا۔ بہارے کی
पैनिक होती टांगों को भी वो अपनी टांगों में लॉक कर चुका था। बहारें इसके हिसाब में हरकत भी नहीं कर पा रही थी। वो कतरा कतरा इसकी सांसों को अपने अंदर उंडेलते इसकी सांसें छीन रहा था। काफी देर बाद बहारे को अपने लम से आजादी दी तो बहारे ने कमरे में पीली मध्यम नीलिगो रोशनी में गहरे सांस लेते नम आंखों से ऐसे शौक की नजरों से देखा। शहराम ने इसे बाजों से भरते अपने सीने से सख्ती से लिपटाए, इसके अंग अंग को महसूस किया। शहराम, छोड़ दो मुझे। बहारे में इसके हिसार में मछली थी। शहराम इसके ब्लाउज की जिप एक झटके से खोल चुका था। शहराम बहारे इसके रुहासे होते शहराम को देखा जिस रुख नशीली आंखों से इसे देख रहा था। शहराम इसकी आंखों की शबनमी इग्नोर करते साइड टेबल के लैंप की तरफ हाथ बढ़ाते लैंप ऑफ किया। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो तुम मुझे देखो ऐसे देखो। ये मोती कुछ देर के लिए संभाल कर रखो। बहुत दर्द दिया है तुमने मुझे। आज रात मेरी मोहब्बत में तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। सारे हिसाब चुकता करूंगा। शहराम ने भारी लहजे में कहते इसके लहू पर अपना अंगूठा मसला। तो कौन सा दर्द? बहारे की आंखों में खौफ लहरा जो तुम्हें और मुझे एक करेगा। मायने से इससे कहते शहराम इसकी गर्दन पर झुके अपनी शिद्दतें बखेरने लगा। शहराम का जुनूनियत भरा लम सहते बहारे की सांसें तेज होती। सारे मज़ाहमतें इसके हिसार में कमजोर पड़े। शहराम की आंखों में ठहरी सुर्खी और इसके लम्स की जुनूनियत महसूस करते बहारे ने मज़ाहमत तर्क करते खुद को इसके सुपुर्द कर दिया। ऊन और अब्रिश का हाल वो देख चुकी थी। इसे इस टाइम शहराम के खौफ सा महसूस हुआ था। इसकी बहकी बहकी सुर्ख आंखें देखते वो इससे खुद से दूर न रख सकी। बहारे का ढीला पड़ता वजूद महसूस करते शहराम ने एक नजर इसे देखा। वो आंखें नीचे इसके हिसार में लरस रही थी। शहराम ने ऊपर होते अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली और बहारे के माथे पर अकीदत भरे लम रखे। इसके बालों में नरमी से हाथ फेरते इसके लबों पर नरमी से झुका। इसके जिस्म को हर पर्दे से आजाद करता वो इसमें समाया तो बहारे की आंखों से आंसू बेमोल हुए थे। वो शहराम के कंधे पर नाखून मारते फूट फूट कर रोती। इसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो वो इसकी कलाइयों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। वक्त के साथ बहारे के रोने में इजाफा हो रहा था। शहराम ने इसके लबों को अपनी नरम गिरफ्त में लेते इसे पुरसुकून करते हुए इसके आंसू का गला घूंटा। गुजरती रात के साथ शहराम की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। बहारे बेहाल होते अपना इसकी पनाहों में सिमट रही थी क्योंकि राह फरार के तमाम रास्ते वो मसरूद कर चुका था। आबिर दुल्हन बनी असफंयार कमरे में बैठी थी। गोल्डन कलर के लहंगा चोली में खूबसूरत एंटीक्स की ज्वेलरी पहने वो भी इंतहा खूबसूरत लग रही। टूट कर रूप आया था इस पर। गोल्डन कलर की खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस में इसका खूबसूरत मुतनासिब सरापा कयामत ढा रहा था। रेड नेट का कामदार दुपट्टा खूबसूरत अंदाज में सेट किया हुआ था। मांग टीका पहने खूबसूरत मोतियों से नथ पहने हुए थी। गले में रेड पर्ल का खूबसूरत गुलूबंद पहना हुआ था। आबिर का पूरा बदन हल्का हल्का लरस रहा था। असम को हमेशा इसने बड़े भाई के रूप में देखा था। आज वो इसका शौहर बन बैठा था। एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कनें सर पर दौड़ती इसे बहाल कर देगी। खुश्क हलक तर करते इसने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। पूरा कमरा बेहद सादा था। कहीं भी फूल की एक पत्ती नहीं थी। इसे पता चला कि ये निकाह खान की पसंद पर हुआ है, मगर इतना बेरौनक कमरा देखकर इसके दिल को न जाने क्यों ठेस सी पहुंची थी। शायद शहराम के सजे हुए कमरे को देखकर इसे ऐसा महसूस हो रहा था या पिछले कुछ दिनों से वो लाशऊरी तौर पर असफयार खान के बारे में सोचने लगी। बाबरा के मुतालिक इसके दिल में कभी कोई जज्बा नहीं पैदा हो सका था, मगर असफयार खान के नाम से ही इसका दिल सीने से धड़क कर बाहर आने को बेताब हो रहा था। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे गहरे सांस भर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, इसकी चूड़ियों से भरी कलाई को अपने घुटनों पर रखकर गहरे सांस लेते वो खुद को कंपोज किया। असफयार खान कमरे का दरवाजा लॉक करते अपनी भारी कदमों की दमक ली संजीदा चेहरे के साथ इसकी तरफ बढ़ा था। वो एक ही जिस्म में इस तक पहुंचा था। ब्लैक शलवार कमीज इसके सफेद रंगत में सुर्खियां घुली हुई थी। असफयार खान ने इस तक पहुंचते इसे कलाई से पकड़ कर खींचते हुए बेड से उतारा था। वो इसे अपने सामने खड़ा किया। आबिर इस अचानक इफ्तार के लिए तैयार न थी। भारी लहंगा पाँवों में उलझा था और इसके सीने से लगी थी। फटी फटी आंखों से मुकाबिल की नीली आंखों में देखा।
جہاں شدید غصہ اشتعال تھا۔ حسن یار خان ایک پل کے لیے حسن اس کا حسن دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی اسے اندازہ تھا، مگر افسوس کی خوبصورتی حسن یار خان پر کچھ اثر نہ کر سکی۔ اسی لمحے حسن یار خان نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ آبیر اس کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ سے اسے بیڈ پر چکراتے ہوئے گری تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا تھا۔ آبیر نے رخ پلٹے بے یقینی سے حسن یار خان کو دیکھا، جو آنکھوں میں شرارے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آبیر تکلیف کی شدت سے بھلاتے بیٹھ سے اٹھی، حسن یار کے مقابل کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی کے ساتھ بے یقینی تھی۔ وہ کیا وہ کنویں سے نکل کر گہری کھائی میں جا گری ہے؟ ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا، جہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہیزل گرے آنکھوں میں شبنم یار خان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب باہر جاؤ اور سب کو اس پھٹے ہونٹ کی وضاحت دو۔ وہ کمینگی سے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ آبیر کچھ پل اسے دیکھتے رہی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی تھی، جسے دیکھ مقابل کی آنکھوں میں استحزائیہ مسکراہٹ چھل۔ خودکشی کرنے لگی ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ یقین مانو تمہارا خودکشی کرنا بہتر ہے، کیونکہ میرے ساتھ بتایا ہر لمحہ تمہارے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں جھکتا کررایا تھا۔ اگلے ہی لمحے عابر نے وہ چھری پوری قوت سے اس کی کلائی پر دے ماری تھی۔ حسن یار خان کی چیخ بلند ہوئی، اس نے بے یقینی سے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا جہاں خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، آپ اپنی کلائی سے بہتے خون کی وضاحت دیجیے گا اور میں اپنے پھٹے ہونٹ کی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ حسن اپنی کلائی پر ہاتھ رکھے کچھ پل سے دیکھتا رہا، پھر غصے سے واش روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ عابر گہرے سانس لیتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ باہر آ کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا جانتی تھی وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ عابر اپنی آنکھیں بے دردی سے صاف کرتے اپنی جولری نوچ کر اتارنے لگی۔ حسن یار واش روم سے نکل کر اپنی کلائی کی ڈریسنگ کرتے باہر نکلا۔ اب وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا، چہرے پر پہلے سے زیادہ غصہ اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ وہ چٹانوں سے سختی لیے عابر کی طرف بڑھا، جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے لہنگا چولی میں کھڑی تھی، اس کے سنہری سلکی بال جو الجھے سے تھے اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ حسن یار خان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ دل کی دھڑکنوں میں بڑھتے شدت اختیار کی تھی۔ اس کے سامنے جتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، آخر تھی تو ایک عورت، مقابل کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا۔ وہ آج اس کے کمرے میں مکمل طور پر اس کی بنی کھڑی تھی۔ وہ اس بند کمرے میں اس کے ساتھ سب کچھ کرنے کا مجاز تھا۔ وہ کہاں اس کے چٹان جیسے وجود سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ مرر میں اس کے چہرے پر چٹانوں جیسے سختی چھائے دیکھ اس کی ہتھیلیاں نم ہوئی، مگر یہ تو طے تھا وہ اپنی تذلیل شوہر نامی حیوان سے نہیں کروا سکتی کسی بھی قیمت پر۔ حسن یار خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کا رخ جھٹک کے اپنی طرف کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ آ لگی تھی۔ کلائیوں میں پہنی چوڑیاں چھنک کر پورے کمرے میں گونجی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہیزل گرے آنکھوں سے حسن یار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں شاید غصہ اشتعال پھیلا ہوا تھا۔ جو سلوک تم بابرک کے ساتھ کرتی تھی، تمہیں کیا لگا وہ میں بھی خاموشی سے برداشت کروں گا؟ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے گررایا۔ مت کریں برداشت، وہ چڑی پڑی ہے، آپ چاہیں تو سزا کے طور پر میرے دل میں اتار دے۔ عابر نے حسن کو خود سے دور دھکیلتے اس کے پاس پڑی چھری اٹھا کر حسن یار کے ہاتھ میں تھمائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری سزا صرف یہی ہے؟ نہیں، تمہاری سزا کچھ اور ہے۔ حسن یار اس کے قریب ہوتے اس کی کمر سے تھامے اسے خود کے بے حد قریب کر گیا۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھے کہ حسن یار کی سانسوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں گھل رہی تھی۔ حسن یار خان کے انابی لب اس کے سرخ لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ کیا سزا ہے میری؟ عابر نے حسن کی آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے پوچھا۔ حسن کے سر پر اس کی آنکھوں میں مدھم سی خوف پر چھائی لہرائی۔ اس کے ہیزل گرے آنکھوں میں ہلکا سا خوف دیکھ کر حسن یار خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میری قربت آج رات تمہاری سزا بنی۔ اس کے لبوں پر پھونک مارتے اس نے زاریہ مسکرایا تھا۔ عابر اس کی بات پر نظریں نیچے کیے سر کو ہلکا سا چٹکتے مدھم سا مسکرائی تھی۔ قربت تو غیر محرم کی سزا ہوتی، محرم کی قربت سزا نہیں انعام ہوتی۔ وہ جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے بہت کچھ جتاتے ہوئے بولے، امپریسو۔ وہ مہم سا استہزائیہ مسکرایا۔ بابرک بھی تمہارا محرم تھا، تم سے بات کرنے پر تمہارے بھائی نے اسے جانوروں کی طرح مارا پیٹا تھا۔ یہ بات میری بیوی بنتے تمہیں کیوں یاد آئی ہے؟ حسن اس کے پرسکون لہجے پر بھڑک اٹھا تھا۔ میں اس کی بیوی نہیں، صرف منحوکہ تھی۔ آپ کے سامنے صرف آپ کی منحوکہ نہیں، آپ کی بیوی کھڑی۔
آپ وہ اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے جو ذہنی طور پر خود کو تیار کر کے آپ کے کمرے میں آئی۔ آج کی رات آپ کے کیا تقاضے ہیں میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ میں ایک بیوی کے طور پر اپنے شوہر کے حقوق کی رو کر دانی نہیں کر سکتی۔ یہی میرے خدا کا حکم ہے۔ عابر اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، اپنے شوہر کو چاقو مارتے ہوئے تمہیں خدا کا حکم یاد نہیں آیا تھا؟ وہ اس کے بازو میں اپنی کلائیاں سختی سے گاڑتے دھاڑا۔ اس کے سخت طرف اس کے سر دھاڑ پر عابر نے آنکھوں میں آنسو کی نمی جھلکی تھی، جسے وہ اپنے لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے اپنی آنکھوں میں اتری نمی پیچھے کی طرف دھکیل دی۔ ظلم برداشت کرنا نہیں کہیں نہیں آیا، ظالم کا ظلم برداشت کرنا گناہ ہے۔ عابر نے سپاٹ لہجے میں کہتے اپنے لہجے کی نمی چھپائی۔ اچھا تو میں ظالم ہوں؟ حسن یار نے تنزیہ لہجے میں آئیبروز کاٹے اس کے بازو میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے اپنی انگلیاں گاڑے۔ اب کی بار عابر اس کی سخت گرفت پر اپنے چہرے پر درد کی رمق نہیں آنے دی۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ یہ بات حسن یار خان کو بری طرح کھل رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ اس کے سامنے روئے گی، گڑگڑائے گی، اپنا قصور پوچھے گی، مگر وہ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اتنی بے رحمی سے اپنے چاقو مارنے پر بھی کوئی خوف ڈر نہیں تھا۔ وہ منٹوں میں اسے مسل کر رکھ سکتا تھا۔ آج رات وہ اسے اس عمل کی سخت سزا دے سکتا تھا۔ اسے اپنی نازک جان پر ترس کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ جھک کیوں نہیں رہی تھی؟ جو شخص اپنی سجی سوری دلہن کو اپنی اسی سیج پر بنا کسی قصور کے تھپڑ مارے، اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کے ساتھ عابر کے لہجے میں بھی نمی جھلکی تھی، جو اب کی بار وہ چھپا نہیں سکی تھی، جسے محسوس کرتے حسن یار خان کا کہکا گونجا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے حسن یار خان کی مردانہ انا کو اب کی بار سکون پہنچا۔ ابھی تو ایک تھپڑ پڑا ہے تمہارا یہ حال ہے، جانے کتنے تھپڑ تمہارے مقدر میں ہے۔ حسن یار خان اس کے سوجے گال پر نرمی سے انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے بولا۔ اس کا گال نیلا پڑ چکا تھا، وہاں سوجن بھی کافی تھی۔ اس نے بہت بے رحمی سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے نازک گال کی حالت دیکھتے اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ جانتی ہوں، میرے لالا مجھے کنویں میں گرنے سے بچاتے بچاتے مجھے گہری کھائی میں دھکیل چکے۔ اب یہی میرا مقدر ہے۔ وہ اس کے حصار سے نکلتی ڈریسنگ میرر کی طرف پلٹتے اپنا گلوبند اتارنے لگی، جو اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اپنے بالوں میں افشان کو ایک طرف کرتے اس نے گلوبند کی ڈوری کھولنے کی کوشش کی، جو گرہ لگنے کے باعث کھل نہیں رہی تھی۔ حسن کی نظریں اس کی بیک کے گہرے گلے سے نظر آتی اس کے سفید بے داغ پشت پر ٹھہری۔ حسن کی آنکھوں میں اس کا بے داغ حسن دیکھ کر شرارے سے لپکے تھے۔ اس کی بات سنتے اس کے چہرے نے شدید غضبناکی اختیار کی تھی۔ کیا وہ اپنے بھائی کے گناہ میں شریک تھی؟ یہ سوال حسن یار خان کے خون میں لاوا اڈیل گیا تھا۔ حسن یار خان سے بے رحمی سے بازو سے چکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا گیا۔ وہ بری طرح ڈریسنگ ٹیبل سے آ ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ لگنے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی بوتل ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی۔ کمرے میں پرفیوم کی مہک پھیلی تھی، وہی مہک جو حسن یار خان کے وجود سے اٹھتی عابر کے سانسوں میں گھل کر اس کے اوسان فتح کر رہی تھی، جو حسن کے جسم کی خوشبو میں رچ بس کر بہت جان لیوا ہو گئی تھی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں کنویں میں گرنے سے بچانے کے لیے میرے بھائی کی جان لی، اب اس کی سزا تم چکاؤ گی۔ ہر لمحہ ہر پل وہ اس پر جھکتے غرایا۔ اگر بابر کا قتل لالا نے کیا ہے تو انہیں سزا دیتے، مجھے کیوں؟ حویلی کے مرد اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اپنا بدلہ ایک عورت سے لیں گے۔ لالا تو کہتے تھے حسن یار خان جیسا کوئی نہیں، مگر لالا تو آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ عابر نے حسن کو خود سے دور دھکیلتے چیخ کر کہا، ہاں جیسے تمہارے لالا کو مجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی۔ دوستی کے نام پر اس نے میری پیٹ پر چھرا کھونپا ہے۔ اسے مارنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ اپنے بھائی کا موت کا بدلہ مجھے اس اذیت ناک موت سے دے کر لے سکتا ہے، مگر میں اسے زندہ رکھ کر بتاؤں گا کسی اپنے کے چھن جانے کی تکلیف کیسی ہوتی۔ جب تمہاری سانسیں تک میں اپنی مٹھی میں قید کروں گا، وہ بے بسی سے پھڑک کر رہ جائے گا۔ تب پوچھوں گا تکلیف اذیت کیا ہوتی ہے، جو کسی اپنے کو کھونے سے ہوتی ہے، جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں۔ حسن یار خان نے اس کے گلوبند کو ایک ہی جھٹکے سے گردن سے کھینچا تو ڈوری ٹوٹتے گلوبند اسلم کے ہاتھوں میں آئے۔ اس کے وحشیانہ عمل سے عابر کے لبوں سے سستی برآمد ہوئی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کی سانسیں جیسے اس کے لیے چھین لی تھی۔ عابر نے سرخ چہرے کے ساتھ نم آنکھوں سے گہرے سانس لیتے اسفن کو دیکھا تو بابرک بھی اس سے زیادہ شفاف نکلا تھا۔ بہت باتیں کر رہی تھی آج کی رات کے تقاضوں پہ، مجھے میرا حق چاہیے، وہ اس کے کان کی لو پر اپنے لبوں سے کاٹتے سرد انداز میں پکارا۔
عابر نے اس کے مطالبے پر لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی۔ اس کی آنکھیں میچنے پر اسفند یار کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ کیا ہوا بیوی؟ میرے جائز مطالبے پر یہ لرزاہٹ کیوں؟ یہ ماتھے پر چمکتی بوندیں کیوں؟ تو ذہنی طور پر خود کو تیار کر کے آئے ہو؟ اسفند استہزائیہ بولا۔ آپ کے مطالبے نہیں آپ کی آنکھوں میں خود کے لیے تذلیل اور صفاقی دیکھ کر یہ لرزاہٹ طاری ہوئی ہے۔ اگر آپ صرف اپنا حق لیں گے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ اگر اپنے حق کے نام پر میری تذلیل کی، مجھے بستر پر روندا، مجھے اپنے حقوق سے تجاوز کیا، کسی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ آپ یہ رنگدار شہادت کی انگلی اٹھائی سے تنبیہ کی تھی۔ اسفند یار خان اس کے اس انداز پر گہرا مسکرا۔ امپریسو، حویلی میں بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں، مجھے پتا نہیں تھا۔ I like your mood. I will examine your hidden side today night very deeply. مجھے تمہارا انداز پسند آیا۔ آج رات تمہارے چھپے ہوئے ہر پہلو کا گہرائی سے جائزہ لوں گا۔ اسفند یار نے اس کی نازک انگلی کو سختی سے اپنی مٹھی میں بھیجتے بے باکی سے آنکھ مارتے سے اپنے قریب کیا۔ اس کے چٹانی سینے سے ہاتھ ٹکرائے تھے۔ اسفند کے معنی خیز بات سنتے وہ کان کی لوں تک سرخ پڑ گئی۔ حق سے زیادہ نہیں لوں گا تم سے، وعدہ کرتا ہوں۔ تمہاری تذلیل بھی نہیں کروں گا، مگر تم مجھے برداشت کر جاؤ، یہ تمہاری نازک جان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے کان میں جھکتے مدھم سے سرگوشیاں کر گیا تھا۔ عابر کی سنہری رنگت میں سرخیاں سے کھلی تھی، جسے وہ دیکھتا استہزائیہ مسکرا۔ Today you will be know how brave you are. اور وہ اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کرتے اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ عابر اس کے برف جیسے سختی سے گڑھی محسوس کرتے اس کے حصار میں چھٹ پٹائی گئی۔ وہ اپنا حصار اور مضبوط کرتے اس کی ذرا سی مزاحمت بھی روک گیا تھا۔ چاقو مارا تھا مجھے، اور اس کی ہیزل گرے گہری آنکھوں میں دیکھتے وہ رایا، ساتھ ہی اسے اور خود کے قریب کیا تھا۔ عابر کے سرخ ہونٹ اس کی تھوڑی سے ٹکراتے وہاں نرمی سے اپنا لمس چھوڑ گئے۔ Your punishment is the closeness of your husband. تمہاری سزا تمہارے شوہر کی قربت ہے۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے اسے نرمی سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ دوران وائٹ ٹراؤزر پر بلیک شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر بلیک لیدر کی جیکٹ زیب تن کر رکھی ہے۔ وہ ڈیرے پر جا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کا واپس آنے کا ارادہ تھا، مگر رات وہ یہاں اس کمرے میں ابرش کے ساتھ نہیں بتا سکتا تھا۔ جتنا بھی اس سے نفرت کا دعویدار ہو، مگر وہ بیوی اس کی تھی، اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ ایسے میں کمرے میں رہ کر اس سے دور رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا کہ ابرش واش روم سے شاور لے کر نکلی تھی۔ وائٹ سمپل سے صبح والے ڈریس میں ملبوس تھی، بال گیلے پشت پر بکھرے تھے۔ وہ کافی دیر سے واش روم میں تھی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو تب سے واش روم میں بند تھی۔ اب وہ شاور لے کر نکلی تھی، چہرہ اور آنکھیں سرخ اور متورم تھی، جیسے شاور کے نیچے کھڑی کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ زاران سے اسے ایک نظر دیکھتا غصے سے اپنے لب بھیج گیا تھا۔ سردی شدت سے پڑ رہی تھی، بے شک حویلی مکمل طور پر ہیٹڈ تھی، مگر ابرش کا بار بار شاور لینے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا زخم ابھی بھی بھرا نہیں تھا، ایسے میں وہ بار بار گیلا ہونے کے باعث مزید خراب ہو سکتا تھا۔ وہ زاران کو مکمل اگنور کرتے اس کے قریب سے گزرتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زاران اپنی گاڑی کی چابیاں ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھتے رکا تھا۔ اس کا موبائل کپڑے بدلنے کے دوران ڈریسنگ روم میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو ڈریسنگ روم کے دیوار گیر مرر میں ابرش کا نظر آتا عکس دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ مرر کے آگے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشان نے اسے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کیا۔ صبح تک اس کے چہرے پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ اسے بازو سے جکڑے جھٹکے سے اسے اپنا رخ اپنے سامنے کیا۔ کیا ہوا ہے؟ زاران نے اس کے گال پر ہاتھ جماتے غصے سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ابرش نے سپاٹ لہجے میں کہتے زاران کو خود سے دور دھکیلا۔ اس کے دور دھکیلنے پر زاران نے غصے سے جبڑے بھیجے گئے۔ وہ اس کے اور قریب ہوا تھا۔ ابرش پیچھے کو ہوتی وال مرر کے ساتھ جا لگی۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، کس نے کیا یہ؟ زاران کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ مجھے تھپڑ کس نے مارا؟ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی قسمت میں ایک تھپڑ نہیں کئی تھپڑ اس کا مقدر ہوتے ہیں۔ تو پھر کس نے مارا، کیوں مارا، اس کی وجہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ مجھے بھرے جرگے میں تھپڑ مار سکتے ہیں تو کوئی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ یقین مانے آپ کے مارے ہوئے تھپڑ سے اس تھپڑ کی ذلت بہت کم تھی۔ ابرش نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے سپاٹ لہجے میں بولی۔
बकवास बंद करो अपनी। जरान हलक के बल ठाड़ा। वो अभी तक अपनी ही बात और अपनी ही हर धर्मी पर कायम थी। इसके अलावा वो लहजा इसकी बात जरान खान ज़्यादा को मुश्तिल कर चुकी थी। अब्रिश की ऊंची धाड़ पर इसकी जख्मी नजरों से इसे देखते हुए रुख पलट गई। जरान इसकी बेहद करीब था। अब्रिश की पुश्त जरान के सीने से लग रही थी। जरान की सांसें इसकी गर्दन पर बिखर रही थी। मिरर में इसका अक्स बखूबी नुमाया था। वो गहरे सांस भरती आंखें नीचे खड़ी थी। नहीं बताऊंगी। तुम जरान इसकी तरफ इतराफ में वॉल मिरर पर हाथ जमाते इसके कान में झुकते हो रहा है। नहीं। अब्रिश ने मिरर में जरान का अक्स देखते अपनी भीगी आंखें रगड़ते हुए टूक टूक लहजे में कहते सर नफी में हिला दिया। ओके। वो संजीदगी से कहते इसे दूर हुआ था, मगर नजरें अभी तक अब्रिश पर गाड़ी रखी थी। जवाब इसकी तरफ रुख पलटे इसे देख रही थी। जरान की सर्द सुख नजरों से खाइफ होते वो वहां से जाने लगी तो इसे बाजू से चकरे वॉल मिरर में पटक चुका था। इसकी बेदर्दी से वॉल मिरर में पटकते पर अब्रिश के लबों से सिसकारी निकली थी। तुम्हें जख्म देने का हक सिर्फ मुझे, तुम्हें थप्पड़ मारने का हक भी सिर्फ मुझे है, क्योंकि तुम सर से पैर तक सिर्फ मेरी मिल्कियत हो। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हें आंख टेढ़ा करके भी देखे। जिसने भी यह किया है वह इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। जरान इसके दोनों इतराफ में हाथ जमाए सर दमवाज में फुटकारा। दूसरे ही लम्हे वो अब्रिश की कलाई पकड़े इसकी तरफ खींच चुका था। वह इसके कुशादा सीने का हिस्सा बनी थी। इससे पहले वो कुछ समझती जरान इसका दुपट्टा गले से उतारकर इसके सर पर उड़ाए, इसकी कलाई पकड़े दोबारा इसकी जानिब बढ़ा। जरान कहाँ लेकर जा रही है मुझे? अब्रिश ने सख्त गिरफ्त में खींचते हुए बोली। इस सवाल का जवाब मांगते जो तुमने नहीं दिया। जरान सपाट लहजे में कहता दरवाजा खोलते बाहर की जानिब बढ़ा। जरान छोड़े मुझे, क्यों तमाशा बना रहे हैं? सब इसकी इस वक्त सो रहे हैं। अब्रिश अपना हाथ छुड़वाते हुए बोले। मेरी बीवी पर हाथ उठाकर सुकून से कैसे सो सकते हैं सब? मैं आज सबकी नींदें हराम करूंगा। जरान दर्श लहजे में बोलता इसकी कलाई पर अपनी सख्त गिरफ्त करता सीढ़ियां उतरने लगा। अब्रिश की इतनी सख्ती पर सिसक करेगी। वो तेज तेज सीढ़ियां उतर रहा था। एक सीढ़ी पर अब्रिश का पाँव लड़खड़ाया। अब्रिश ने रेकिंग थामी थी। वो बेदर्दी से इसकी कलाई खेलते सीढ़ियां उतर गया था। जरान रहने दे प्लीज, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्रिश आखिरी सीढ़ी पर तकरीबन चीखती हुए बोली। जरान इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए से खींचता हुआ जनान खाने के लाउंज में पड़ा। मूरे मूरे। जरान ने लाउंज के वसत में खड़े होते ऊंची आवाज में अमीना खानम को पुकारा। अमीना खानम जो मुलाजमों से किचन का काम करवाने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रही थी। जरान की ऊंची आवाज पर जल्दी से जनान खाने की तरफ आई। जनान खाने के लाउंज में वसत में अब्रिश की गलाई थामे खड़ा था। जरान प्लीज। अब्रिश ने भीगी आंखों से मुल्तजी लहजे में इसे पुकार। जरान इसके तरफ सुर्ख आंखों से देखते लबों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। अब्रिश इसके बेइंतहा संजीदगी और सर सुर्ख नजरें देखते खामोश हो गए। क्या हुआ है जरान? अमीना खानम तशवीश से जरान की तरफ बढ़ी, जिसके चेहरे पर शदीद गज़ब छाया था। क्या हुआ है ये आप मुझसे पूछ रही हैं? इस हवेली की बड़ी हैं आप। आपके होते हुए अब्रिश पर किसने हाथ उठाया? जवाब दे मुझे। जरान ने अमीना खानम से संजीदगी से इस्तफार किया। अमीना खानम जरान के सवाल पर खामोश हुई। जरान का लहजे में एहतराम था, मगर आंखों में शदीद गुस्सा और इश्तियाल था। आप ऐसा नहीं कर सकते, इस बात का मुझे यकीन है। अब्रिश पर हाथ उठाया गया, इसके मुतालिक आपको मालूम ना हो इस बात का भी मुझे यकीन है। जरान ने अब्रिश की कलाई छोड़ते अमीना खानम से पहले से ज्यादा संजीदगी से पूछा। जरान ऐसा छोटा मोटा बातें घर में हो जाता है। ये इस हवेली का बहू है, अब इसको भी चाहिए अपना जुबान काबू में रखे। अब ये अमेरिका में नहीं रहता, यहाँ इस हवेली में रहता है। इसको इधर रहना पड़ेगा तो किचन का काम भी करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। एक बीवी की जिम्मेदारियां तो संभाल नहीं सकता, तो क्या अभी एक बहू के फराइज से भी नहीं संभालेगा? अमीना खानम अब्रिश को देखते गुस्से से एक एक लफ्ज चबाते हुए बोले। जरान के दिन रात मर्दान खाने में गुजरते थे या फिर डेरे पर। अमीना खानम को अब्रिश पर सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर था। अब्रिश इस हवेली की सिर्फ बहू नहीं, मेरी बीवी भी है। अब मेरी बीवी पर हाथ उठाया जाएगा और आपके नजदीक ये इतनी सी बात हो गई। जरान एकदम भड़क उठा। जरान प्लीज। अब्रिश आगे बढ़ी थी। जरान ने हाथ के इशारे से इसे वहीं पर रुकने को कहा। ये इस हवेली में रहकर अपने बहू होने का हर फर्ज निभाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई कोताही की सूरत में आप मुझसे बात करेंगे, मगर इस पर हाथ उठाया जाए या फिर बेइज्जती की जाए मुझे किसी कीमत पर कबूल नहीं। जरान ने संजीदगी से कहा। अमीना खानम लब भीजते खामोश हो गई थी। किसने हाथ उठाया था इस पर मूरे? इसने जरान अपना सवाल बेइंतहा संजीदगी से दोबारा दोहराया था। ये रोजीना से बदतमीजी कर रहा था, इसलिए इसने इस पर हाथ उठा दिया। अमीना खानम ने आहिस्तगी से बताया। क्या मतलब है इस बात का? वो कैसे मेरी बीवी पर हाथ उठा सकती है? जरान गुस्से से गिर गया।
زران آہستہ بولو، ہم نے تمہیں بتایا ہے یہ بدتمیزی کر رہا تھا، اس لیے اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ امینہ خانم نے ناگواری بری نظر ابرش پر ڈالی۔ زنان کے قریب کھڑی آنسو بہا رکھی۔ اگر یہ بدتمیزی کر رہی تھی تو اس کی زبان سے بات کرتی، ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زران کی آواز پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہوئی تھی۔ زران تم اچھی طرح جانتا ہے بابرک کی موت کی وجہ سے وہ بہت غمزدہ ہے۔ ابرش بابرک کی موت کے بدلے میں ولیم کے طور پہ آئے، اس لیے اس نے اپنا غم و غصہ ابرش پر اتارا۔ امینہ خانم نے زران کو شدید غصے میں دیکھ کر اسے رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زران کی آواز حویلی کے کمروں تک جائے اور عابر اور حسن کی زندگی میں کوئی تلخی آئے۔ آگے ان کا دل عابر کی شادی اسفند یار خان کے ساتھ ہونے پر لرز رہا تھا۔ روزینہ خانم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اسفند یار خان کا بھی روح سپاٹ چہرہ یاد آیا جب وہ اپنے کمرے کی طرف گیا۔ نہیں آئی ہے ونی کے طور پر، یہ ونی نہیں میری بیوی ہے، میری، زران نے لب بھیجتے کہا۔ زران کے الفاظ سنتے ابرش نے آنسو کے چادر سے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس دن مردان خانے میں وہ سب کی موجودگی میں اسے ونی کے طور پر اپنے لیے مانگ رہا تھا۔ کمرے میں بھی وہ اس پر واضح کر چکا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ زران تم اس لڑکی کا خاطر ہم سے سوال جواب کر رہا ہے؟ امینہ خانم نے نرم لہجے میں ابرش کو گھورتے پوچھا۔ نہیں مورے، میں آپ سے سوال جواب نہیں کر رہا، مجھے صرف یہ جاننا ہے میری مورے کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ زران نے امینہ خانم کو دیکھتے ہوئے اس بار اپنے لہجے پر قابو پاتے نرمی سے استفسار کیا، مگر وہ اپنے سوال سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں میں غصے کی حدت واضح تھی۔ زران مان لیتا ہے یہ ونی کے طور پر نہیں آیا، لیکن ابرش کو بھی چاہیے اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھے۔ تم اچھی طرح جانتا ہے اس کا زبان کتنا لمبا ہے۔ کچن میں ملازموں کے سامنے اس نے روزینہ کو جواب دیا، اس نے غصے سے اس پر ہاتھ اٹھا دیا، یعنی کہ کچن میں ملازموں کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ زران نے یہ سن کر مزید غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ ہاں، ہم نے کچن میں اس پر ملازموں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اس کی اوقات بتایا۔ روزینہ خانم لاؤنج میں آتے ہوئے زران کو دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، اور کیا اوقات ہے اس کی؟ زران نے روزینہ خانم کو دیکھتے استفہامیہ لہجے میں سرد انداز میں پوچھا۔ ایک ونی میں آیا ہوا لڑکی کا اوقات جو ہوتا ہے، روزینہ خانم نے نفرت آمیز لہجے میں جواب دیا، یہ صرف زران خان زادہ کی بیوی ہے، اس کی اوقات زران خان زادہ کے اوقات سے جڑی ہے۔ غلطی سے بھی آئندہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہ کیجیے گا، ورنہ آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ زران نے لہجے میں چٹانوں سے سختی سموئے روزینہ خانم کو تنبیہ کی، یہ بات مت بولو، تمہارا بہن اب میرا اسفند یار کا بیوی ہے، وہ روزینہ خانم نہیں رہا جو تمہارا ہر زیادتی پر خاموش ہو جاتا تھا۔ تمہارا بہن کا لگامے اب ہمارا ہاتھ میں ہے۔ امینہ خانم غصے سے بولو، یہ بھول جائے زران خان زادہ کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے؟ مجھے آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ زران سرد لہجے میں گرواتے ہوئے امینہ خانم کو بہت کچھ جتا گیا تھا۔ زران تم بھولو مت، تمہارا بیوی اسفند کے نکاح کرنے کے جرگے میں پہنچ گیا تھا، ایسا عورت رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور تم اس کے لیے ہم سب سے سوال جواب کر رہا ہے۔ روزینہ خانم نے زران پر اپنی زبان سے ایسا کاری وار کیا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ زران کا رنگ شدید سرخ پڑتا دیکھ کر استہزائیہ مسکرا کر رہ گئی۔ ابرش اور روزینہ خانم کی بات پر وہ اپنے لب بے دردی سے کاٹتے تھے۔ خبردار، آپ نے ایک لفظ اور کہا۔ زران گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑا، آنکھوں کا رنگ تیزی سے لہو رنگ میں تبدیل ہوا تھا۔ زران کی دھاڑ پر ابرش کے ساتھ ساتھ امینہ خانم اور روزینہ خانم بھی لرز اٹھی تھی۔ زران نے اپنے جبڑے بھیجتے اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے روزینہ خانم کو دیکھتے اپنے غصے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی، مگر غصہ اشتعال کی صورت میں کم نہ ہوا تھا، ماتھے کی نیلی رگیں تک ظاہر ہونے لگی تھی۔ روزینہ خانم کی بات نے اس کے لہو میں شرارے دوڑا دیے تھے، جیسے گرم لاوا کسی نے اس کے جسم پر انڈیل دیا ہو۔ زران نے غصے سے قابو پاتے ہوئے پوری قوت سے لاؤنج میں رکھی شیشے کی سینٹرل ٹیبل پر اپنے آہنی ہاتھ کا مکہ دے مارا۔ سینٹرل ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ زران کے ہاتھ سے خون بہتا دیکھ امینہ خانم غم سے آنکھیں میچ رہی تھی۔ زران کو اذیت میں دیکھ کر ان کے آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ ابرش کی آنکھوں کی روانگی میں اضافہ ہوا تھا۔ زران نے گہری سانس لیتے لہو اتری آنکھوں سے ابرش پر ایک نظر ڈالی۔ ابرش اس کی لہو اتری آنکھیں دیکھ کر سراسیمگی سے نظریں چھکا گئے۔ ایک لفظ اور نہیں، ابرش میری بیوی ہے، خبردار آپ نے اس کا نام کسی کے ساتھ جوڑا، ورنہ میں بھول جاؤں گا آپ میری کون ہے۔ زران غصے سے ایک ایک لفظ چباتا ہوا لمبے لمبے ڈاک بھرتا زنان خانے کا داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ باہر واش روم میں شاور لینے لیے نکلی تھی۔ وہ گلابی کلر کی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر شیشے کا نفیس کام ہوا تھا۔
बहारे ने रुहासे होते शर्टलेस बेड पर उल्टे लेटे हुए सोए हुए शहराम को देखा, जिसने सारी रात अपनी पनाहों में इसे सांस लेने का मौका नहीं दिया था। तो वो इसे अपने हिसार में कैद किए इसके ही बदन पर अपनी मन मर्जियां चलाता रहा था। जो आंसू रात इसने इसकी कुर्बत में बहाए थे, वो अब फिर से इसकी आंखों में जमा होने शुरू हुए थे। शहराम की बैग पर अपने नाखूनों के निशान देखकर वो गुजरी रात याद करके शर्म से सिर हुई थी। वो शहराम को गम और गुस्से से नम आंखों से देख रही थी। वक्तन शहराम सीधा हुआ आंखें खोली, बहारे को खुद की तरफ तकता पाकर वो गहरा मुस्कुराया। बहारे से देखते गुस्से से रुख पलट दी। शहराम मुस्कुराहट लबों में दबाए इसके हसीन रूप को देखने लगा। वो गुलाबी पठानी फ्राक में दमक रहे थे, ब्राउन गीले बाल पुष्प पर लहरा रहे थे। चेहरे पर गम और गुस्से के साथ शर्म और हया की सौखी भी थी, जिसे देखता शहराम महफूज हुआ था। बैट ग्राउंड के साथ टेक लगाए इसे गहरी और बेबाक नजरों से देखा। बहारे इसने इसके देखने पर मजीद सुर्ख हुई। शहराम का सारा गुस्सा अपने बालों पर उतारा था। वो टॉवल से बाल बेदर्दी से खुश करते इन्हें झटक रही थी। शहराम का अपनी मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हुआ था। निगाहों की तपश मजीद गहरी और बेबाक हुई थी। वो बगैर दुपट्टे के खड़े शहराम पर अपनी हुस्न की बुझलियां गिराते इसकी निगाहें मखमूर कर चुकी थी। वो बेड से उतरता बहारे की तरफ बढ़ा। क्यों मेरा गुस्सा अपने इस खूबसूरत बालों पर उतार रही हो मेरी बहारे कुल? इन बालों की नरमाहटें, इनकी खुशबू मुझे रात भर सोने नहीं दिया, और इनके पेट पर हाथ जमाते इसे सख्ती से अपने साथ चिपका चुका था। छोड़ो मुझे शहराम। बहारे इसकी गिरफ्त पर खुद को छुड़वाते हुए बचली थी। रात कितनी कोशिश कर चुकी हो, मगर मेरी बाहों का हिसार कितना खूबसूरत था, बिल्कुल मेरी मोहब्बत की तरह। तुम मेरे हिसार से नहीं निकल सकी। आखिर मेरे ही सीने से लिपट कर तुम फूट फूट कर रोई थी। शहराम इसका रात को बुरी तरह रोने पर चोट करते हुए बोला। तो बहारे का रंग शदीद सुर्ख पड़ा था। तुम्हारा हैवानियत को सहना आसान काम नहीं था। सच में मैं जंग तुम सच में तुम सच में जंगली हो। तुम रात को ही साबित कर चुके हो। बहारे ने अपने पेट पर इसके हाथ हटाते हुए गुस्से से कहा। वो इससे पहले वहां से जाती वो इसे बाजू से खींचकर अपने सीने से के साथ लिपटा चुका था। मेरी हैवानियत के निशान तो दिखाओ जरा, किस किस हिस्से पर छोड़े हैं मैंने? शहराम ने बहारे के लबों को नरमी से अपने अंगूठे से सहलाते हुए पूछा। बहारे इसके हिसार में गुलाबी चेहरा लिए नजरें झुकाए खड़ी थी। ये पहली मर्तबा था वो शहराम के हिसार में नजरें झुकाए गुलाबी पड़ रही थी। ये गुजरी रात का कमाल था, जैसे इसके सामने नजरें उठाने नहीं दे रहा था। शहराम छोड़ो मुझे, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। बहारे नजरें झुकाए ही बोली थी। आवाज भी काफी नीचे थी, अब वो मजाहमत भी नहीं कर रही थी। इसकी कमर पर शहराम की गिरफ्त काफी नरम थी। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। बाकी के नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा सेकंड चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।